بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہمیشہ دی خیر۔ السلام علیکم، میں ہوں سید ظفر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں فیس ٹی وی پلس۔ خواتین حضرات، ایک بہت بڑا سکیم جو ڈسکلوز ہوا ہے، جس کا انکشاف کیا گیا ہے، وہ ہے مذہبی جو منافرت ہے، نفرت ہے، بلیسفیمی ہے، تضحیک ہے اس کا، کہ کس طرح ایک گروہ مصروف ہے وہ لوگوں کو پہلے مذہبی تضحیک پر اکساتا ہے تاکہ لوگ بے ادبی کریں، بے حرمتی کریں، اور پھر جب وہ اس کے شکنجے میں آ جاتا ہے تو پھر کچھ اداروں کے ساتھ مل کر ان سے پیسے نکلوائے جاتے ہیں۔ اگر تو وہ پیسے دے دیں تو ان کی جان چھوٹ جاتی ہے، سوشل میڈیا سے ان کا سارا ڈیٹا نکال دیا جاتا ہے، اگر وہ پیسے نہیں دیتے تو اس کو وائرل کر دیا جاتا ہے۔ یہ سکینڈل ہے کیا؟ اس میں کیا چیز، کون کون سے لوگ اور کیا ملوث ہے، چل کے اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ یہ ویڈیو آپ کو بتا رہی ہے کہ اسکیم ہے کیا۔ چل کے اس ویڈیو کو ذرا غور سے دیکھیں، سنیں اور پھر بات کرتے ہیں۔ آئیے۔ نادر بلوچ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ پریس کلب میں موجود ہیں اور آج یہاں پر ایک یونیک مسئلہ جو ہے وہ سامنے آیا، اور وہ یہ ہے کہ مذہب کو جو ہے اس کو ایز اے ٹول استعمال کر کے بہت سارے لوگوں کی جو جانیں ہیں وہ خطرے میں ڈال دی گئی ہیں، اور تقریباً 450 سے زائد افراد جو ہیں وہ ایک رپورٹ کے مطابق جو ہیں وہ اس وقت اڈیالہ اور مختلف جیلوں میں موجود ہیں، جن کے اوپر جو ہے توہین مذہب کا الزام لگایا گیا، ان کو ڈالا گیا، اور ہنی ٹریپ جس میں کچھ فیمیلز کو بھی استعمال کیا گیا اور کچھ رپورٹ بھی پیش کی گئی ہے۔ اور آج ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ محترمہ جو ہے ایمان مزاری صاحبہ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا کیس ہے، یہ یونیک کیس سامنے آیا ہے، اور جس سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح نوجوان افراد کے جن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ کوئی حافظ قرآن ہے اور کچھ سادات ہیں جو خود مسلمان ہیں، ان کے اوپر بھی اس طرح کے مقدمات ڈالے جا رہے ہیں، اور آپ لوگوں نے یہاں پہ یہ بھی بتایا گیا کہ بزنس گروپ ہے، کیا ڈیٹیل ہے اس کی؟ دیکھیں، تفصیل یہ ہے کہ ایک پاکستان میں لیگل کمیشن آن بلاسفیمی بنایا گیا تھا، اس میں بہت سے لوگ شامل ہیں، کچھ وکیل ہیں، راجہ عمران خلیل، راؤ عبدالرحیم، اس میں مدعی ہوتے ہیں بہت سے، غضنفر علی، شراز احمد فاروقی، ہمیں ان کے نام لینے ہوں گے اور ان کے نام لے کر بات کرنی ہوگی، کیونکہ یہ گروپ کچھ ایبسٹریکٹ نہیں ہے، اس میں یہ انڈیویجولز انوالوڈ ہے، اور ان انڈیویجولز کا یہ پلان ہوتا ہے، جس طرح آج آپ کو ثبوتوں کے ساتھ دکھایا گیا کہ عورتوں کو استعمال کرتے ہیں، جاب کی لالچ دیتے ہیں اور ہنی ٹریپ کرنے کے اور طریقے استعمال کرتے ہیں، اور پھر ان بچوں کو پنڈی، اسلام آباد، ڈفرینٹ جگہوں پہ بلایا جاتا ہے، ادھر ان کے فونز لیے جاتے ہیں، ان پر بے ایمانہ تشدد کیا جاتا ہے، ان کے فونز پر مٹیریل پلانٹ کیا جاتا ہے، ایف آئی کی جو افسران ہیں وہ اس پریکٹس میں ملوث ہوتے ہیں، اور ان فیملی سے پھر 10 لاکھ، 14 لاکھ، 20 لاکھ روپے مانگے جاتے ہیں، اور جب آپ دیکھتے ہیں یہ ساری مڈل کلاس فیملیز ہیں، ان کے پاس اس طرح کے پیسے نہیں ہیں، جن لوگوں کے پاس پیسے تھے انہوں نے پیسے دے کر اپنی رہائی انشور کروائی ہے۔ یہ بھی ہوا ہے؟ بالکل بالکل، جن لوگوں نے ایکسٹورشن منی دیا تھا ان پر ایف آئی آرز نہیں درج ہوئے تھے اور انہیں چھوڑا گیا تھا۔ تو یہ ایک پورا گروپ ہے، کیونکہ آپ سوچیں لاجکلی اس بات کو، کیا 800 لوگ پاکستان میں ڈفرینٹ علاقوں میں جو ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں ہیں، کیوں وہ سارے ان گروپس میں شامل ہوں گے جہاں یہ سارے مدعی شامل ہوتے ہیں؟ کبھی ایف آئی اے یا عدالت نے ان مدعیوں سے پوچھا ہے کہ آپ کیسے ان سارے گروپس میں 8 مہینے، 6 مہینے، 10 مہینے ہوتے ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم ایف آئی اے کے پاس گئے اور ہم نے رپورٹ کیا، آپ ان گروپس میں کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ آبویسلی سوال ریز ہوتا ہے کہ یہ گروپس کون بنا رہا ہے، اور ابھی کیونکہ ہم نے آپ کو ثبوتوں کے ساتھ دکھایا، انٹرنیشنل نمبرز، ورچوئل جو نمبرز استعمال کرتے ہوئے اس طرح کے گروپس بنا کر اس طرح بھی ٹریپ کیا جاتا ہے کہ وہ عورت خود بلاسفیمس کانٹینٹ اس بچے کے ساتھ شیئر کرتی ہے، اور وہ کہتا ہے نعوذ باللہ آپ نے مجھے کیا بھیج دیا، تو وہ کہتی ہے میں نے تو آپ کو کچھ نہیں بھیجا، مجھے دکھائیں، وہ اسکرین شاٹ لے کر واپس بھیجتا ہے، اور اس کے بعد ایف آئی اے یا پرائیویٹ سٹیزنز، راؤ وغیرہ اس کے گھر پہ ہوتے ہیں اسے اٹھانے کے لیے۔ تو یہ ایک بہت سیریس ایشو ہے، 800 سے زیادہ بچے ہیں پورے ملک میں جو قید ہیں اسی جھوٹے الزام میں۔ این سی ایچ آر کی رپورٹ کے مطابق اس سال آئی بلیو جولائی یا مئی 2024 میں 700 سے زیادہ بچے تھے، اور ابھی ریسنٹلی اور بھی ایف آئی آرز درج ہوئے ہیں، موسٹلی مسلمان ہیں، آلموسٹ آل مسلمان ہیں۔ اچھا، کچھ جیسے آپ نے ذکر کیا، کچھ حافظ قرآن ہیں، کچھ کیمیکل انجینئرز ہیں، مڈل کلاس ہارڈ ورکنگ جو ہماری یوتھ ہے انہیں اس طرح انٹریپ کیا جا رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ جو گروہ میں شامل ہے، راؤ عبدالرحیم، عمران خلیل، شراز احمد فاروقی، ان لوگوں کی سٹینڈرڈ آف لیونگ میں کتنا سگنیفیکنٹ امپروومنٹ آیا ہے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ان کے کوئی کریئرز نہیں تھے، ان کا لاء میں کہیں اور جو وکیل ہیں ان کا کوئی نام نہیں تھا، کوئی نہیں جانتا تھا کہ کون ہیں، کیا کیس کرتے ہیں۔ انہوں نے بلاسفیمی کے ایشو کو پک کر کے جھوٹے الزامات لگا کر
اپنے نئے نئے دفاتر کھولے ہیں 3 سٹوری کے, ایسے ایسے گاڑیوں میں پھرتے ہیں, ایسے انہوں نے پیسے کمائے ہیں کہ اسپیشل برانچ کی رپورٹ بھی کہتی ہے کہ ان کے سورسز آف فنڈنگ مشکوک ہے. ہمیں کوئی آئیڈیا نہیں ہے, شاید انہیں بیرونی فنڈنگ آ رہی ہے یا کہیں اور سے فنڈنگ آ رہی ہے. ایمان, یہ جو موسٹلی ہم نے نمبر دیکھیں آج سیم ہے, ایک ہی سیریز ہے, اور آخر میں 135 پتہ نہیں کچھ ایسے نمبر شیئر ہوتے ہیں, یعنی کہ ایک ہی طرح کے نمبر کے رابطے, تو یہ چیزیں مشکوک نہیں کرتی. اور اس سے بھی بڑھ کر کہ جو وہ مٹیریل کہہ رہے ہیں کہ ان ان کنیکٹڈ لوگوں نے شیئر کیا ہے, وہ ایک ہی مٹیریل ہے, ساری تصویریں ایک ہیں, جو ویڈیوز ہیں وہ ایگزیکٹلی ایک ہیں. تو آپ لاجکلی اس بات کو سوچیں, کیوں اگر کسی نے نعوذ باللہ یہ کام کرنا بھی ہوتا, بلاسفیمی کمٹ بھی کرنی ہوتی, یہ کیا کوئنسیڈنس ہے یا کیا چانسز ہیں, اتفاق ہے کہ سارے ایک ہی کانٹینٹ پر یہ کر رہے ہیں؟ یہ کویسچن مارک نہیں ریز ہوتا کسی بھی لاجیکل ریزنیبل بندے کے دماغ میں؟ چلیں, یہ جو ایک بات ذہن میں آ رہی تھی کہ آپ لوگ کہہ رہے کہ ججز فیصلہ نہیں کر رہے, ایون کہ یہ بھی یہاں تک سنا گیا کہ وکیل کو تھریٹ کیا جاتا ہے, جو وکیل کیسز لینے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ ہمت ہے آپ کی, آپ چلو مطلب سامنے آئی ہیں, اور ایک دو دوست اور سامنے ہاتھی سامنے آئے, تو موسٹلی تو پاکستان میں کیسز کو فالو کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے. دیکھیں, یہی اس میں 2 ایشوز ہیں نا. ایک کہ فیملیز کو ایکسیس ٹو کاؤنسل نہیں ہوتا کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے کاؤنسل انگیج کرنے کے لیے, جبکہ یہ جو دوسری سائڈ ہے اس کے پاس بہت سے پیسے ہیں اور یہ ہر وقت عدالتوں میں ہوتے ہیں. دوسری بات کہ یہ جو تمام سارے کیسز ہیں, ان میں جب بھی کوئی بیل اپلیکیشن لگی ہوتی ہے, کوئی سماعت لگی ہوتی ہے, لیگل کمیشن آن بلاسفیمی نے پریس ریلیز, وہ پریس ریلیزز جاری کرتی ہے کہ یہ وکیل ہیں, یہ ان کے نام ہے, یہ گستاخ کے وکیل ہے. اللیجڈ کا بھی لفظ استعمال نہیں کرتے اور عدالتوں میں جا کر ججز کو ڈراتے دھمکاتے ہیں. یہ خبر حضرات, یہ اسکیم وکلا نے پکڑا راولپنڈی میں, اور پتہ چلا کہ لاکھوں روپے لیے جاتے ہیں اور بہت سے بے گناہ افراد اس وقت جیلوں میں سڑ رہے ہیں بے حرمتی کی وجہ سے, تضحیک کی وجہ سے, بلاسفیمی کی وجہ سے. پتہ نہیں ہم کب ٹھیک ہوں گے. ہم لوگوں کو اب مذہب پر بھی پھنسانا شروع کر دیا. پہلے تو چلو مختلف باتیں کر کے لوگ جذباتیوں کو قتل کر دیتے تھے, اب لوگ پیسے نکلوانے کے لیے ایک خاص گروپ مارکیٹ میں آ چکا ہے, جو لوگوں کو پہلے واٹس ایپ کے ذریعے اکساتا ہے, ان کی رائے لیتا ہے, پھر ان کو پھنسا کر ان سے پیسے نکلواتا ہے. خدا کے لیے ان نفرتوں سے باز آ جائیے. آپ جس بھی مذہب سے, جس بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں, یہ آپ کا ذاتی مسئلہ ہے. انسان ہونا یہ سب سے بڑا خوبی ہے, کوالٹی ہے, اور یہ سب سے بڑا احساس ہے. پہلے انسان بنیے, پھر باتیں کیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ, آپ نے اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ٹائم نکالا. اگر تو چینل کو سبسکرائب کر دیا تو تھینک یو سو مچ, ورنہ دل چاہے تو کر لیجیے, کیونکہ اچھی ویڈیوز پھر آپ کو ملتی رہیں گی. اجازت دیجیے, سید ظفر عباس کو ملتے اپنی اگلی ویڈیو میں. تب تک اللہ حافظ.